روشن دان کے پاس ایک سٹول موجود تھا. شاہین ہراساں ہو کر روشن دان کے پاس آئے. سٹول وہاں تک کیسے پہنچا؟ امبر باجی کے نیم مردہ وجود میں اتنی طاقت کس شے نے بھر دی؟ شاہین کہاں رہ گئی ہو؟ کھانا دینے گئی تھی یا کھلانے؟ صباحت کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی، بے چینی تھی. وہ بوکھلا کر واپس پلٹی. اتنے بی بی جان کمرے میں داخل ہو چکی تھی. امبر کہاں ہے؟ خالی بستر اور شاہین کی ہوائیاں اڑتا دیکھ کر ان کا چہرہ اور ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. وہ جھپٹ کر اندر آئی اور بے قوری کے عالم میں باتھ روم سے جھانکا. سٹول کی موجودگی اور کھلا روشن دان واضح نشان دے رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. انہوں نے دل تھام لیا. سٹول پہ چڑھ کر دیکھو باہر. ان کی کامتی ہوئی سرگوشی شاہین کی سماعتوں کو چونکا گئی. وہ ان کا مطلب سمجھ کر آہستہ آہستہ سٹول کی پھسلوان سطح پر قدم جما کر کھڑی ہوئی روشن دان سے جھانک کر باہر دیکھنے لگی. ارد گرد نظر دوڑانے پر پتہ چلا کہ روشن دان کا سانچہ دیوار میں کافی نیچے بنایا گیا تھا. ایک طرف سے کھڑکی کا ہی گما ہوتا تھا، اس لیے یہاں سے باہر نکلنا خاصا آسان تھا. بی بی جان، بی بی جان. اچانک شاہین کے منہ سے دہشت زدہ آوازیں نکلی. کیا ہو گیا ہے؟ آہستہ، خدا کے واسطے آہستہ آواز رکھو. کیوں قیامت کو آواز دے رہی ہو؟ وہ ہامتی ہامتی باتھ روم میں داخل ہوئی. شاہین روشن دان سے گردن باہر نکالے نیچے دیکھ رہی تھی. روشن دان کے عین نیچے کچھ فاصلے پر شیڈ بنا ہوا تھا اور وہ امبرین اس شیڈ پر مڑی توڑی اپنے خون میں ڈوبی بے حس و حرکت پڑی ہوئی تھی. امبر باجی، بی بی جان، امبر باجی. اس نے سٹول سے اتر کر بےتابی سے انہیں آگے دیکھنے کو اشارہ کیا. نشے کی طلب سے بے حال ہو کر امبرین دیوانگی کی کس انتہائی رو میں پہنچ گئی تھی. وہ راہ نجات حاصل کرنے کے لیے بنا سوچے سمجھے روشن دان سے کود چکی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اتنی اونچائی سے براہ راست کودنے کا مطلب موت ہے. وہ تو خوش قسمتی سے گرتے ہوئے کسی طرح شیٹ پہ اٹک گئی تھی، ورنہ فرش پر محض ہڈیوں اور گوشت کا ایک ڈھیر بکھرا ہوتا. عدنان کو بلاؤ، عدنان کو بلاؤ. شاہین جلدی کرو، جلدی کرو. صباحت لہو لہان اور جامد و ساکت بیٹھی اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ رہی تھی اور بے سختہ چلا رہی تھی. اکیلا عدنان کس طرح شیڈ تک پہنچ کر اس کے وجود کو گھسیٹ کر باحفاظت نیچے اتارتا. بابا جان کی معذوری کوئی مدد کرنے میں حائل تھی. ایسے میں ان کے ہمسائے سعد کے والد راشد صاحب نے حق ہمسائیگی اور حق دوستی نبھایا. یہ بھی محض اتفاق تھا. سعد کی امی رقیہ بیگم اپنی گھر کی دوسری منزل کے پچھلے ٹیرس پر لٹکے دھلے کپڑے اتارنے باہر آئیں. جب صحن میں سیڑھی لگانے کی کوشش کرتے ہوئے عدنان شیڈ پہ پڑی امبر اور سیڑھی کو تھامے صباحت کو دیکھ کر صورتحال سمجھنے میں انہیں دیر نہ لگی. انہوں نے فوراً اپنے خاوند کو ساتھ لیا اور ادھر آ گئے. تم نیچے جاؤ بیٹا، میں امبرین کو اٹھاتا ہوں. راشد صاحب نے آتے ہی عدنان کو سیڑھی کے پائیدان سے ہٹا دیا. خود اوپر چڑھے اور بڑی احتیاط سے اسے اٹھا کر نیچے لے آئے. نبض چیک کی. اسے فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا. میں اپنی گاڑی نکالتا ہوں. ویسے تو ایمبولینس کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن اس میں دیر ہو جائے گی. ایک ایک لمحہ قیمتی. رقیہ بیگم روتی ہوئی نڈھال اور بے حال صباحت کو سنبھال رہی تھی. حوصلہ کرے صباحت بہن، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور راشد صاحب نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا امبرین کو شفا انٹرنیشنل پہنچا دیا. ان کے ہمراہ عدنان بھی تھا اور بابا جان بھی. 3-4 گھنٹے بعد امبرین کے جسم میں زندگی کچھ اثار پیدا اور وہ اپنے حواس میں واپس آئی. راشد صاحب نے فوراً گھر فون کر کے صباحت کو صورتحال بتائی. بھابھی امبر بیٹی اب ٹھیک ہے، غم نہ کریں. وہ ہوش میں آ گئی. زندگی کا انوکھا دستور ہے نا، یعنی کہیں نغمہ غم ہے تو کہیں شادی. جن دنوں بخاری علاج کے مکین امبرین والے مسئلے میں الجھے ہوئے تھے اور انہی دنوں آفریدی ہاؤس میں خوشیوں کی بارات اتری تھی. مہران کی شادی تھی اور سفیان کا نکاح مہران کے ولیمے والے دن رکھا گیا تھا. مہران کی مہندی کا فنکشن دھوم دھام سے ہوا. سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی. گھر کا وسیع و عریض لان جگمگاتے ہوئے انسانی چہروں سے سج گیا تھا. پروفیسر دانیال اپنے ٹور کے سلسلے میں امریکہ گئے تھے، سو نازش مہوش کو لے کر مستقل آفریدی ہاؤس میں شفٹ ہو چکی تھی. ایک صدمہ اور تکلیف دہ احساس جرم تو تھا بہرحال، مگر یہ کسی واقعے کا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے تو سمجھوتا کرنا مجبوری بن جاتا ہے، اور اگر ایک دفعہ سمجھوتا کر دیا جائے تو پھر دھیان ہٹانے کے لیے زیادہ محنت درکار نہیں ہوتی.
ارشین کے حوالے سے اس کو حالات کے فریم میں رکھ کر مہران کے دور نایاب سے شادی کے فیصلے کو قبول کرنا اور اس میں شریک ہونا نینی، سفیان اور نازش تینوں کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر جب سب کچھ ہونا ناگزیر ہو گیا اور حالات نے کچھ اس طرح سے رخ بدلا کہ قبول کیے بغیر چارہ نہ تھا، تو پھر لامحالہ سوئے ہوئے سارے ارمان جو ہیں وہ بھی کروٹ لے کر جاگے۔ نینی نے گویا خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ ایک چھوڑو، دو بیٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوئی تھی، ایک خلش کے باوجود پوری طرح۔ ان ایک دو چھوڑ دونوں بیٹوں کے لیے، ان گھڑیوں کے لیے انہوں نے خواب دیکھے تھے اور خوابوں کی تعبیر کو روپ دے رہی تھی۔ ہفتہ بھر سے گھر میں ہر وقت ہر رات ڈھول کی بجتی، لائٹنگ بھی مکمل تھی۔ مہران ان کی خوشی دینے کے خیال سے کفت و بیزاری کے احساس کے باوجود بھی خاموش تھا۔ وہ زیادہ تر گھر سے باہر رہتا، گھر آتا تو خود کو اپنے کمرے تک محدود کر لیتا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد کمرے کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑا اس کو۔ اب آپ بھابھی کے ساتھ یہاں قدم رکھیں گے بھائی جان؟ ناظر پورے جوش و خروش کے ساتھ آرائشی سامان کے بنڈل اٹھا کر لائے۔ اس کے ہمراہ نینی، سفیان اور اس کے کچھ دوست بھی تھے۔ مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مسئلہ کیا ہونا ہے بیٹے؟ آج آپ دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے اور اس کو دلہن کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے نینی؟ اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں آپ سفیان کے دل سے پوچھیے۔ شام سے رولا ڈالا ہوا ہے کہ میرے ساتھ بھی وہی جو مولوی صاحب اور افراد خانہ بھائی جان کے ساتھ کریں گے، پھر میں اور میرا کمرہ اکیلے کیوں؟ بکواس نہ کرو۔ بڑے بھائی کے سامنے اپنے بے تکلفانہ دوست کے چلبلاتا بے ساختہ جھپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ بیڈ شیٹ اور پردے تو میں نے صبح بدلوا دیے تھے، کارپیٹ ابھی پچھلے ماہ یہاں ڈلوایا، فرنیچر بھی سیٹ کروا دیا۔ میرا خیال ہے چھت اور دیواروں پر آرائشی چیزیں لگانے کے بعد سجاوٹ مکمل ہو جائے گی۔ نینی اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے سفیان اور اس کے دوستوں کو ہدایت دینے لگی۔ نینی، آپ نے فلاش شاپ فون کر کے آرڈر دے دیا تھا نا؟ ہاں بھائی، صبح کا پیغام نوٹ کروا دیا، ابھی تک جواب موصول نہیں ہوا۔ حد ہو گئی ہے، یہی تو بتانے آئی تھی کہ انہوں نے پھولوں کا ٹرک بھر کر بھیج دیا۔ میرا مطلب ہے پورا سوزوکی کا کیری ڈبہ اوپر تک گلاب اور موتی کے پھولوں سے دھسا ہوا ہے۔ اتنے منو ٹنوں پھول کہاں پہ لگائیں گے؟ کمرے میں لڑیوں میں پرو کر لٹکانے کے بعد جو بچ جائیں گے وہ کمرے کے قالین کا کوریڈور اور سیڑھیوں پر ڈالنے کے کام آئیں گے۔ واو، زبردست آئیڈیا نینی۔ گیٹ کو بھی پھولوں سے ڈھانپا ہے۔ سفیان، یار تم اپنے دوستوں کے ساتھ کمرہ ڈیکوریٹ کرو، اور ناظر آپ میرے ساتھ آؤ، آپ کو دوسرا کوئی کام سونپتی ہوں۔ رات کے 2 بج رہے ہیں مگر آفریدی ہاؤس میں جیسے دن کا سما تھا، ہر بندہ مصروف تھا۔ دور دراز سے آنے والے مہمان تو کل شادی میں پہننے کے لیے اپنے کپڑے پریس کرنے مگر تھے، اور گھر کے مکین تازہ تازہ منگوائے پھولوں کو ٹھکانے لگانے کی تگدو میں کیا بیکار کی مشقت پال رہے ہیں۔ پھولوں کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا ہے نا نینی؟ مہران جھنجھلاہٹ کا شکار ہوا۔ ارے میاں، تمہارے لیے ہوگی مشقت، ماؤں کے تو یہی ارمان اور شگن ہوتے ہیں۔ پہلا بیٹا ہے، پہلی شادی ہے، جب اللہ نے دے رکھا ہے ہر طرح کا کرم ہے، خوشی سنبھالنے کے گن ہوں تو کیوں نہ جاؤ پورے کرے۔ ایک بڑی بی کا ٹکڑا تو جواب اسے چپ کروا گیا۔ رات دیر سے سوئے تو صبح 10:30 سے پہلے کسی نے بستر چھوڑا ہی نہیں۔ یوں بھی ایک ہی شہر کی بات تھی، بارات سحر 3 بجے روانہ ہونی تھی، اس لیے کسی کو خاص جلدی بھی نہیں تھی۔ تمہارا دوست داور بھی نہیں آیا؟ مہندی میں بھی شریک نہیں تھا؟ نازش دولہے کی سفید سی کلا اور گلاب موتی کے تازہ ہار لے کر مہران کے کمرے میں۔ کل فون آیا تھا اس کا، کسی ایمرجنسی کی صورت میں اسے فوراً گجرا والا بھیجا گیا۔ کہہ رہا تھا 1 دن کا کام ہے، بارات کے روانہ ہونے سے پہلے لازمی آ جائے گا، اگر تھوڑی دیر ہو گئی تو براہ راست ہوٹل پہنچ جائے گا۔ چلو اچھی بات ہے، دلہا وہ ایک بار پہلے بھی بنا تھا۔ نازش یہی دیکھ رہی تھی، مگر زبردستی اور جبر کی گھڑیاں تھیں وہ، اور اب مہران کا چہرہ، آنکھیں، انداز، لب و لہجہ، ہر چیز پرسکون مطمئن تھی۔ اس نے کچھ پوچھنا، کچھ یاد دلانا چاہا مگر پھر ہونٹ پیچھ لی۔ ایک بیوی ہے وہ جو آسائش و ضروریات سے عاری، پسماندہ، تاریک، گمنام جگہ پہ غربت و افلاس کے ویران کھنڈرات میں اپنے دن پورے کر رہی ہے۔ متون، ملون، انچاہی اور قابل نفرت کہ جس کے ساتھ بندہ رشتہ معاشرے کا معتبر سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکنے کے باوجود اپنی جگہ کی مشکوک اور تذلیل آمیز ٹھہر۔ اور ایک بیوی وہ جو سینکڑوں گواہوں کے سامنے عزت و وقار اور معتبری کا سنہرا لبادہ اوڑھے، جگمگاتے ہوئے آسائش محل میں اترے گی، جس کے لیے اس گھر کا ایک ایک کونا رنگ، خوشبو، روشنیوں سے مزین تھا۔ کتنا فرق ہے نا، رشتہ ایک ہے، حوالہ ایک ہے، مگر قسمتیں تضاد کا شکار ہے۔
ایک طرف مسرتوں کا سورج کبھی طلوع ہی نہیں ہوا اور دوسری طرف سورج خوشیوں کے لاتعداد سورج ہمراہ لیے آ رہی ہے، ایک لامحدود یقین، ایک قوی تر احساس ملکیت کے ہمراہ۔ اوہو، حسین و جمیل ایس پی صاحب یہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ غلطی ہو گئی، سنا ہے آپ تو لوگ ایس ایس پی بن رہے ہیں بھائی۔ داور کی سدا بہار حشاش بشاش آواز نازش کو سوچ کی گہرائیوں سے نکال لے۔ مبارک ہو شادی۔ ایک بار پھر نازش کو سلام کرنے کے بعد اس نے مہران کو گلے لگایا۔ شرارتی لہجہ آخر میں لاشعوری طور پر کٹیلا ہو گیا تھا۔ مہران نے ناگواری سے اسے دیکھا مگر بولا کچھ نہیں۔ بھائی جان تیار ہو گئے یا نہیں؟ نہیں پوچھ رہی ہیں، نیچے سے ناظر کی آواز سنائی دی۔ ہیرا لکھ سوا لکھ دائے، دھیاں والیاں دیاں رب عزتاں رکھ دائے۔ لاڈو کا گھر بچھواڑے ہی تو تھا، اوپر سے کنواری بالیوں کا ارمان بھرا جوش۔ سارے شام ہی گھر کے کام کاج سے نپٹ کر لاڈو کے آنگن میں جمگھٹا لگا دیا تھا اور اب پوری شدت و جذبے کے ساتھ لہ لہ کر گانوں میں اپنے خوابوں کے رنگ و آہنگ سمو کر مگنوں سرشار بیٹھی گا رہی تھی۔ آپ بھی گاؤ نا باجی، لاڈو کی لاڈلی بھابھی رانو بار بار اس سے فرمائش کرتی۔ لاڈو گوٹا لگے پیلے دوپٹے میں اپنی سکھیوں کے دائرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ گاؤں کی بڑی بوڑھیاں، عورتیں، مرد، بچے سب کو پانی سے فارغ کر کے ایک ایک بات آتی جا رہی تھی۔ ایک گہما گہمی تھی برکتے کے چہرے پر چھلکتے سچے خوشی کے جذبات۔ ارشین کے دل میں ایک ہوک سی بیدار ہوئی۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت کیا سما تھا؟ اسے اپنے باپ کا غیظ و غصے سے دہکتا چہرہ یاد آیا، ماں کا تھکا ٹوٹا نڈھال صدمے سے چور چور سراپا، بھائی کی غیرت سے لال آنکھیں، بہنوں کی بیچارگی، دادی کی شکایت سے پرنم آنکھیں، اور شریک حیات کا نفرت و حقارت سے لبریز سلوک۔ شادی کی وہ رات اسے بھلائی نہیں بھول سکتی۔ اتنی عجیب رات روئے زمین پر شاید کبھی کسی نے گزاری ہو۔ ابتدا، انتہا، ماحول، استقلال، ہر چیز۔ شرارتی لڑکیوں کا ٹولہ کیا تانے اڑا رہا تھا۔ باجی گاؤ نا، رانو کی دیکھا دیکھی چند دوسری لڑکیاں بھی اصرار کرنے لگی۔ مجھے گانا نہیں آتا، تم گاؤ، میں سن رہی ہوں نا۔ آج 10 مئی ہے، بارات دلہن کو لانے جا چکی ہوگی۔ اس دلہن کو جس میں سینکڑوں لوگوں کی موجودگی میں اس نے اسے اپنے نام دیا ہوگا، مقام بخشے گا، پہچان عطا کرے گا، آج کی رات اس کے نام کرے گا، اپنی وفا اور تحفظ دان کرے گا۔ کیا مجھے افسردہ ہونا چاہیے؟ کیا مجھے رونا چاہیے؟ اس نے خود کو ٹٹولا، مگر کس بات پر روں؟ کس چیز کے چھن جانے کا ماتم کروں؟ جو چیز کبھی میری رہی نہیں، نہ اپنائیت کا مان دیا جس کے لیے کچھ تھی ہی نہیں میں، اس کے لیے کیا رونا؟ وہ میرا تھا ہی کب؟ اول روز سے میرے وجود کا انکار ہی رہا۔ صاف بتا دیا جاتا تھا کہ دوسری لائے گا جو حقیقت میں پہلی ہوگی، اور اس نے میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا نا؟ پھر کیا اس کو الزام دوں اور کیوں دوں؟ کیوں کہوں؟ کیوں چلاؤں کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ظلم کمایا ہے اس نے؟ کیوں اویلا کروں عام عورتوں کی طرح؟ کیا فائدہ یار؟ خود فراموشی کی جانے وہ کون سی سٹیج ہوتی ہے جب انسان اپنی سودوزیاں اور اپنے اچھے برے کی فکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کر کے اپنا ذہن برکتے کے آنگن میں بکھری نئی نویلی پر بہار مسرتوں کی طرف مبذول کرنے لگے۔ میرے پاس جینے کا سامان ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوشل ڈائجسٹ کی نوکری ہے، پھر یاسین سینٹر کو تصویریں بنا کر فروغ کرنے کا سلسلہ بھی ہے، یہاں بھی دل لگ گیا ہے۔ گزارا ہو رہا ہے، زندگی اپنے باؤں میں رواں دواں ہے، کیوں نہ شکری کروں خواہ ہزاروں سے اچھی حالت میں۔ وہ بھی تو ہے نا جو بدترین حالات میں بھی امید و آس کا دیا روشن رکھتے ہیں، پھر میں کیوں اندھیروں سے دوستی کروں؟ برکتے کے آنگن میں آدھی رات تک ہنگامہ جوان رہا، پھر آہستہ آہستہ روانگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اچھا خالہ، اب میں بھی جاؤں گی، اب کل شام کو چکر لگوں گی۔ بہت مہربانی میرا بچہ، تم نے آ کر ہمارا مان بڑھایا۔ ٹھہرو ذرا، میں چھوٹے کو تمہارے ساتھ کرتی ہوں، گھر تک چھوڑے گا۔ نہیں خالہ، میں چلی جاؤں گی، یہ گھر پاس ہی تو ہے۔ رات کو جن بھوت آزاد ہوتے ہیں، بدروئیں ہوتی ہیں، ڈیرا جما لیتی ہیں، احتیاط کرنی چاہیے۔
پیر سائیں کہتے ہیں عشاء کے بعد گلیوں میں نکلنا خطرے کو دعوت دینا ہے۔ خالہ کی فکر مندی نے ارشین کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ ہاں اب تو خالہ بس، اچھا پھر خدا حافظ۔ گھر تو وہ آ گئی، بستر پر بھی لیٹ گئی، مگر لیٹ جانا سونا تو نہیں کہلاتا نا۔ سوتا تو بندہ تب ہے جب آنکھیں آ جائیں، جب نیند آ جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، آنکھ لگ جائے۔ اور اس نے تو پوری رات پلک بھی نہ جھپکی تھی، سخت کوشش کے باوجود بغیر کسی وجہ کے کوئی احساس اپنی چبن دے کر جگاتا رہا۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ ایک ہی زاویے میں بیٹھے بیٹھے درِ نایاب کی ٹانگیں اکڑ گئی تھی، کمر الگ درد کر رہی تھی۔ بالآخر اس نے تکلف چھوڑ کر بیٹھ کے پوچھ سے ٹیک لگا لی، کمرے کی آرائش کا اثر نو جائزہ لیا۔ لائٹ گرین بیڈ کور اور پردے گرین کارپٹ اور لائٹ گرین 2 پیس صوفہ سیٹ، چھت، دیواریں، سائڈ ٹیبل اور کارپٹ پر گلاب و موتی کے پھولوں کی تہیں بچھی ہوئی تھیں۔ خود بیڈ پر بھی پھولوں کی پتیوں کی دبیز ملائم تہ نے بیڈ کور کا نام جیسے مٹا دیا۔ چھت سے لٹکتی خوبصورتی سے سجی پھولوں اور چمکتی پنیوں کی لڑیاں اور ایئر فریشنر کی بھینی بھینی خوشبو اپنے ہمراہ رکھے ہوئے تھے۔ کیا رومان پرور اور کیا قلب و جاں میں نشاط اڑا دینے والا دل پسند ماحول تھا۔ اتنا سحرکار کہ زاہد کامل بہک جائے، اتنا جاذب نظر کے ایمان قابو میں نہ رہے، اتنا پرجوش کہ جذبات خود بخود ہوش کی لگامیں تڑا کر آندھی کی طرح فضا میں مچل جائیں، چھا جائیں اور کہیں رہائی نہ ملے۔ کیسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بھیگتی ہتھیلیوں کو دیکھتے وہ بار بار خود سے سوال کرتی۔ دوسرے لمحے مہران کا سامنا کرنے پر طاری ہونے والی ہمیشہ کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ اس کی ہمتیں پست کر دیتی تھی۔ وہ اس سے بہت ڈرتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے وہ جتنی دیر زیادہ اس کے سامنے کھڑی رہے گی تو اس کی ہیبت کی تپش سے پگھل کر پانی ہو جائے گی۔ لفظ ہونٹ پر لانا اور ان کی ادائیگی کرنا دشوار ترین مرحلہ بن جاتا ہے۔ اس کی طرف دیکھنا گویا سورج کی طرف دیکھنا ہے۔ اتنا رعب، اتنا دبدبا، اتنا خوف اس نے پہلے کبھی نہیں سہا اور نہ کبھی کسی سے محسوس کیا ہے۔ غالباً 3 بجے ہوں گے جب دروازہ کھلا اور درِ نایاب کا پورا وجود ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جیسی تھی جہاں تھی وہیں برف کی سل ساکت بن کر بیٹھ گئی تھی، نہ سر جھکا سکی، نہ انداز نشست تبدیل کر سکے۔ السلام علیکم۔ مجھے کچھ تاخیر ہوگی، وہ یہ کہتا ہوا سیدھا وارڈروب کی طرف گیا۔ چہرہ، آواز دونوں معمول کے سے انداز میں سنجیدہ تھے۔ مجھے شیروانی وغیرہ کی عادت نہیں ہے، اس لیے میں کافی انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں، چینج کر کے آتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں۔ اور یہ کہتا ہوا واش روم چلا گیا۔ ابتدا تو اچھی ہے، اخلاقیات جتا کر خدا کرے اخیر بھی اچھی ہو۔ درِ نایاب کے واہمے میں جکڑے بے قرار دل کو قدرے ٹھہراؤ نصیب ہوا۔ کپڑے بدلنے میں اسے 10 منٹ لگے۔ بال بنا کر وہ فرصت سے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ خوبصورت تو آپ واقعی بہت ہیں قدرتی طور پر، مگر اس ڈریس میں، میک اپ میں اور جولری کے ساتھ آپ معمول سے زیادہ حسین لگ رہی ہیں۔ اس نے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد بلا تکلف اس کی چوڑیوں پر ہاتھ تھام لیا اور دھیرے دھیرے دبا کر سنگ مرمر جیسے سفید گداز ملائم ہاتھوں کی نزاکت محسوس کرنے لگا۔ آپ گھبرا تو نہیں رہی؟ مہران نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ نایاب کا سر جھک گیا اور اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا۔ کیا بات ہے؟ گرمی لگ رہی ہے؟ اے سی تو آن ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، لگتا ہے یہ گھبراہٹ کا پسینہ۔ اور پھر دوسرے ہاتھ سے آہستگی سے وہ اس کی پیشانی صاف کرنے لگا۔ ہمیشہ کے کرخت تیور، سخت لہجہ اور تہمکانہ انداز رکھنے والا آفیسر معمول کے نرم اور گھریلو انداز میں کیا لگ رہا تھا؟ کیسا لگ رہا تھا کوئی درِ نایاب سے پوچھے، جو کسی بھی لمحے سینے کی حدود توڑ کر باہر نکلنا چاہتا تھا۔ اتنی توجہ، اتنی کرم نوازی، یہ عنایت، یہ اپنایت کی گرمی وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، مگر وہ اتنی خوش نصیب بھی ہو سکتی ہے۔ مہران کے ہاتھ دھیرے دھیرے اس کے چہرے سے مختلف نقوش چھو رہے تھے۔ آپ کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ آپ مجھے خالص لگی، ایک دم مصفا اور شفاف، جس کے نام کے ساتھ کسی دوسرے کی بازگشت نہیں ہے، کوئی دوسرا حوالہ منسلک نہیں ہے، جس کا حوالہ صرف میں ہوں، جس کی زندگی میں پہلا اور آخری مرد ہوں میں۔ مہران نشست بدل کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگانے کے بعد سہولت سے اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کیا۔ درِ نایاب، میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ چیز باہر سے ہی نہیں اندر سے بھی خالص ہونی چاہیے۔ انسان کی سوچ بھی اتنی شفاف ہونی چاہیے جتنا اس کا وجود۔ ملمہ کاری سے کیا حاصل؟ مجھ سے یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ جو میرا انتخاب ہے اس کو مجھ سے پہلے اتنے ہی استحقاق
اور دلچسپی کے ساتھ اپنا محسوس کرتا ہوں۔ یہ احساس میرے لیے ناقابل برداشت ہے کہ کوئی اس کے ساتھ ہو۔ اس کی نظروں کی حدت سے وہ کسمسائی اور بے اختیار مہندی بھرے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مہران نے اس کے دونوں ہاتھ ہٹائے، پھر بغور اور بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ شرم، حجاب اور گھبراہٹ کے رنگ اس کے چہرے کے پیچھے شاید کوئی اور چہرہ بھی جھانک رہا تھا۔ اچانک اس نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور اسے ایک طرف ہٹا کر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ ایپیسوڈ اچھی لگتی ہے تو ڈو لائک، شیئر، کامنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔